ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، فروری کی 10 اور شعبان کے 11 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ انقلاب اسلامی ایران کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام ضلع کرگل ہیڈ کوارٹر میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق یوم اللہ کی مناسبت سے کرگل میں ایک عظیم الشان جلوس اور اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ اس سلسلے میں صبح 10:30 بجے مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی شکل میں بس اسٹینڈ کرگل میں جمع ہوئے اور وہاں سے انقلابی ترانوں اور نعروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر انقلابی پیغامات درج تھے۔ اسی طرح گوما، کرگل، لنگکھور، پوئن، شلکچے، چھانگن اور دیگر دیہاتوں کے افراد جامع مسجد کرگل میں اکٹھا ہوئے اور ایک بڑے جلوس کی شکل میں مرکزی بازار پہنچے، جہاں دونوں جلوس ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ مشترکہ جلوس شہر کے مختلف بازاروں سے گزرتا ہوا خمینی چوک پہنچے اور پھر حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور برطانیہ مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے بسیجی جوان ہمراہ تھے، جبکہ حسینی پارک کو بھی بسیجی رضاکاروں نے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حسینی پارک میں پہنچنے کے بعد تقریب کا باضابطہ آغاز ہوا۔ دارالقرآن منجی کے طالب علم ذیشان حیدر نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مولانا فیروز ربانی نے جوشیلے انداز میں انقلابی کلام پیش کیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ بسیجی جوانوں نے انقلابی ترانے پیش کر کے تقریب کو مزید جوش و خروش بخشا۔ نگراں کونسل IKMT کے ممبر حاجی اصغر علی کربلائی نے اپنے خطاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کے اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کرگل میں انقلابی اقدامات کرنے والے مرحوم شیخ محمد حسین ذاکری کی خدمات اور IKMT کے قیام کے بعد کرگل میں دینی، علمی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ حاجی اصغر علی کربلائی نے اسلامی انقلاب کے عالمی اثرات پر بات کرتے ہوئے غزہ کی ایک 5 سالہ بچی کے امریکی صدر کو دیے گئے جرأت مندانہ جواب کا حوالہ بھی دیا، جسے سامعین نے توجہ سے سنا۔ آخر میں صدر محفل حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے کرگل کے عوام کو انقلاب اسلامی کے ساتھ اپنی وابستگی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے 15 شعبان کو ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شایان شان تقریبات کے انعقاد پر زور دیا اور آخر میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے نظامت کے فرائض مولانا ذاکر حسین نے انجام دی، جبکہ آخر میں بسیجی جوان محمد صادق کے انقلابی نعروں کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا۔ یوم اللہ کی مناسبت سے 10 فروری کی شام ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت کرگل کے مختلف علاقوں میں چراغاں بھی کیا گیا تھا۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر BD مشرا نے پریکشا پے چرچا کے 8ویں ایڈیشن میں عملی طور پر شرکت کی۔ یہ پروگرام وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک اہم پہل ہے، جس کا مقصد طلباء، اساتذہ اور والدین کو امتحانات سے متعلق دباؤ سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سیکریٹریٹ میں منعقدہ اس تقریب میں لداخ کے مختلف سرکاری اسکولوں کے طلباء اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے طلباء کے ساتھ براہ راست گفتگو کی، جس میں امتحانی دباؤ کو کم کرنے اور تعلیم کے ذریعے زندگی کو ایک خوشگوار تجربہ بنانے کی طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم کی جانب سے امتحانات کے خوف پر قابو پانے کے لیے دیے گئے عملی مشوروں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف طلبہ کے خدشات کو دور کیا بلکہ ان کے والدین اور اساتذہ کو بھی مثبت طریقوں سے امتحانی تیاری میں مدد فراہم کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اسکولوں کے سربراہان اور اساتذہ سے معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور طلباء پر زور دیا کہ وہ اس لعنت سے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ اپنے ارد گرد کسی کو منشیات کے استعمال میں مبتلا دیکھیں تو فوراً اسکول حکام کو مطلع کریں تاکہ بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے تقریب کے دوران طلبہ کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے اور انہیں اعتماد کے ساتھ امتحانات دینے اور تعلیمی و ذاتی زندگی میں بہترین کارکردگی دکھانے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن بنو پروا IAS، چیف ایجوکیشن آفیسر لہ سونم وانچھو، پرنسپل ڈائٹ لہ ڈلڈن آمو، لیکچررز، طلبہ اور لہ کے مختلف سرکاری ہائی اسکولوں کے عہدیداران موجود تھے۔ کرگل سے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی، جس میں کرگل ٹرانسپورٹ یونین کے مسائل اور دیگر ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کی قیادت رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے کی، جبکہ بیمبٹدراس کے کونسلر عبدالواحد، کرگل ٹرانسپورٹ یونین کے نمائندے ایڈوکیٹ ریاض احمد اور ادریس احمد بھی اس میں شامل تھے۔ وفد نے وزیر دفاع کو کرگل ٹرانسپورٹ یونین کے درپیش مشکلات سے آگاہ کیا، جن میں گاڑیوں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیوں کے باعث آپریٹرز کو درپیش چیلنجز نمایاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف مقامی ٹرانسپورٹ سیکٹر متاثر ہو رہا ہے بلکہ لداخ میں دفاعی اور دیگر اہم شعبوں میں گاڑیوں کی آزادانہ آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وفد کے تحفظات کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات کے دوران وفد نے ایک تفصیلی یادداشت بھی پیش کی، جس میں دراس سب ڈویژن کی ترقی کے لیے اہم مطالبات شامل تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بی جے پی نے دلی میں 27 سال بعد اقتدار میں واپسی کی ہے۔ پارٹی کے ریاستی رہنماؤں اور کارکنان سے لے کر مرکزی حکومت کے لیڈران تک سبھی دلی اسمبلی انتخابات 2025 کے نتائج ملنے پر پارٹی کی کارکردگی سے پرجوش ہے۔ وہیں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال خود نئی دلی اسمبلی سیٹ سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے دوسرے نمبر کے لیڈر منیش سسودیا بھی جنگ پوری اسمبلی سیٹ سے الیکشن ہار گئے۔ ایسے میں یہ جیت بی جے پی کے لیے کئی معنوں میں خاص اور تاریخی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کو مشرقی وسطیٰ کا واٹر فرنٹ پارک بنانے کے خیال کی دنیا کے بیشتر ممالک مذمت کر رہے ہیں۔ ایک امریکی صدر کی جانب سے غزہ کی پوری آبادی کو نسلی طور پر ختم کرنے یا یوں کہیے کہ جبری طور پر نکالنے کی حمایت کرنے والے امریکی صدر کے منصوبے کو شرمناک اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ غزہ میں کسی بیچ ریزورٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں جہاں ٹرمپ ٹاور بھی ہوگا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔